ان سے متعلق ہے؟ کیا یہاں جو بعض قوتیں ہیں وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ان کی پارٹی میں اضافہ کر رہے ہیں، کیا ان کے منشور پہ ان کو چلنا ہے؟ یا پاکستان جو ایک نظریاتی مملکت ہے، جس کا ایک اسلامی آئین ہے، جس کا ایک بنیادی نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یا یہ ہے ان کا منشور؟ آج تک ان کے اہداف کا تعین نہیں ہوا، آج تک۔ لہذا ہم قوم کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے ہوائیں چلتی رہتی ہیں، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، لیکن ایسے نعروں سے ملک کی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، لوگوں کی تقدیریں تبدیل نہیں ہوتی۔ اب لوگوں کو اپنی تقدیر تبدیل کرنے کے لیے خود اٹھنا ہوگا، خود میدان میں آنا ہوگا، سرمایہ دار اور جاگیردار کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہوگا، اور اسلام کا نعرہ لگاتے ہوئے اس ملک کے اندر اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کرنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، ایک آواز ایک قوت، ایک آواز ایک قوت، نعرہ تکبیر۔ سرمایہ دار اور جاگیردار جیسے یہ ملک ان کے لیے بنا ہے، قوانین و سردار جیسے یہ ملک ان کے لیے بنا ہے، قربانیاں ہم نے دی، ہمارے آبا و اجداد نے دی، غریب عوام نے دی، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں لوگوں نے جام شہادت نوش کی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے آبا و اجداد میں سے کس نے قربانی دی ہے؟ بتائیں تو صحیح قوم کو۔ تاریخ میں ان کا نام نہیں ہے۔ انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس جدوجہد میں، اس خونی تحریک میں میں تو بتا سکتا ہوں کہ میرے ہزاروں علماء اور لیڈر اس جدوجہد میں شہید ہوئے، لیکن میرے علاوہ پاکستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، کوئی ایک بھی فرد اپنی پارٹی کا ثابت نہیں کر سکتے کہ انگریز کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے وہ شہید ہوا ہو یا جیلیں کاٹی ہو، لیکن جیل کی تاریک کوٹھریوں کو بھی ہم نے روشن کیا۔ جمعیت علماء اسلام، جرأت بہادری۔ تو میرے عزیز دوستو، اس لیے ہمیں اپنی جدوجہد تیز کرنی ہوگی۔ جامعہ کا جلسہ ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ قائد جمعیت تشریف لائیں گے، طلباء کی دستار بندی ہوگی، لیکن یہ مدارس کا کردار بھی ان لوگوں کو قابل قبول نہیں، اس لیے کہ یہ مدارس ایک پاکیزہ معاشرے کے تشکیل کے لیے جہد مسلسل کر رہے ہیں۔ ان کو پاکیزہ معاشرہ نہیں چاہیے، ان کو فحاشی اور یعنی بے حیائی پر مبنی معاشرہ چاہیے، ایسے لوگ چاہیے۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، اسلام آباد میں جہاں جس ایریا میں غیر ملکی سفارتکار رہائش پذیر ہے، وہاں میراتھن ہو گیا ہے۔ اس کا اہتمام کینیڈا نے کیا ہے،
اور اس میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں، پیسے دے کے ٹکٹ لے کے شریک ہوئے ہیں، وہ پیسہ عمران خان کو دیا جائے گا، عمران خان کو دیا جائے گا، یہودی لابی کا ایجنٹ یا پھر بری امام کو۔ آپ سب نے پڑھا پاکستان کے سرزمین پہ اور سفراء کے اس کالونی میں ایریا میں پاکستانی عورتوں کو نیم برہنہ کر کے ان کی دوڑ لگوانا، یہ انتہائی شرم کی بات ہے۔ اور میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور حکمرانوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات کا دوبارہ اگر ارادہ ہوا تو پھر تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! یہ اس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کا انقلاب لانا چاہتے ہیں جہاں فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے حیا تہذیب، اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے لیے مناسب حقوق نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ مناسب حقوق کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو آزاد ہونا چاہیے۔ کس طرح آزاد؟ نیم برہنہ اگر عورت ہو کر بازار میں پھرتی ہے تو اسے نہیں روکنا چاہیے۔ عورت اگر جسم فروشی کرتی ہے اسے روکنا نہیں چاہیے۔ عورت اگر اپنے شوہر کے علاوہ 10 لوگوں سے تعلقات رکھتی ہے اسے روکنا نہیں چاہیے۔ یہ ہے عورت کی آزادی۔ ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو عزت اور آزادی اسلام نے عورت کو دی ہے وہ عزت کسی معاشرے نے عورت کو نہیں دی۔ اسلام میں عورت کی ماں کی حیثیت بھی ہے، بہن کی حیثیت بھی ہے، بیٹی کی حیثیت بھی ہے، بیوی کی حیثیت بھی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی عزت ہے۔ لیکن اس کا بنیادی خلاصہ یہ ہے کہ عورت گھر کا ملکہ ہے، عورت گھر کا شہنشاہ ہے، باوقار اور باعزت عورت، اور یہ مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے، کسی اور نظام نے نہیں دیا ہے۔ عورت کا نان و نفقہ اس کی ذمہ داری شوہر پر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ عورت کو کپڑے فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری، کھانا فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری، رہائش فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری، پانی اور روٹی کا انتظام کرنا مرد کی ذمہ داری۔ تو یہ عورت کے حقوق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عورت کو نیم برہنہ کر کے بازاروں میں پھروا کے اور پھر یہ کہنا کہ یہ ہے عورت کی آزادی، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کی تذلیل ہے، عورت کی آزادی نہیں۔ بلکہ میں نے خود دیکھے یورپی ممالک میں اور مرد اور عورت ایک ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، مرد اپنے پیکٹ سے پیسے نکال کے بل دیتا ہے، عورت اپنے بٹوے سے پیسے نکال کے بل ادا کرتی ہے۔